اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ کفا، الصلاۃ والسلام علیکم محمد مصطفیٰ بعد اللہ صالحین۔ استفاء حضرت امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ کے بارے میں آج میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی بہت 1857 میں جبکہ تمام مسلمان مایوس ہو گئے حالات سے، تو انہوں نے یہ چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو انہیں سوائے ایک خانقاہ کے کچھ نہ ملا جس میں کہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ تشریف فرما تھے، اور انہوں نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور علماء وقت کو جمع کیا۔ سارے علماء وقت موجود تھے جو کہ جید علماء تھے اس دور کے، اور جو بعد میں ان کے خلیفہ بنے یا ان کے شاگردوں میں شامل ہوئے۔ ان کے بہت سے نام ہیں، وہ آگے میں فہرست بھی پیش کروں گا، لیکن ان میں سب سے بڑا نام جو ہے وہ مشہوری کے لحاظ سے تو بہت بڑے نام ہیں۔ ایک حضرت الیاس صاحب کا نام ہے، اس لیے کہ انہوں نے تبلیغی جیسی جماعت بنائی، اور وہ آج تک الحمدللہ تمام دنیا میں ان کے لیے اللہ کے لیے کام کر رہی ہے، دین کے لیے کام کر رہی ہے۔ بہت بڑا جہاد ہے یہ، ملین بلین اگر ہم کرتے تو نہیں ہوتا، تو ایک بہت اچھا کام ہے، اللہ ان کی قبر کو روشن کرے۔ لیکن اس کے بعد دوسرے نام جو ہیں وہ بھی آگے ذکر آئے گا، لیکن یہاں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رسالہ ہفت مسائل ہے کیا اور اس میں باتیں کیا ہیں، وہ بھی آگے چل کے میں بیان کروں گا۔ ان اہل درد مسلمانوں کے نام، انتصاب اس کا ہے ان اہل درد مسلمانوں کے نام جو یک جہتی کے خواہش مند ہوں، ان سے درخواست ہے کہ وہ کاپیاں بنا کر تقسیم فرمائیں۔ لیکن آج میں یہ کہتا ہوں کہ انٹرنیٹ کے ذریعے اس کو پھیلائیں۔ حضرات آج کل ملت جس انتشار کا شکار ہے اس پر ہر اہل درد رو رہا ہے۔ یہ ایک بین الاقوامی سازش تھی جس کے ہم شکار ہوئے ہیں، اور ہم میں آج اخوت و مروت نام کی کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے۔ جب یہ تحریک غیروں کی ایما پر شروع کی گئی کہ مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جائے، تو سب سے پہلے حضرت امداد اللہ مہاجر مکی، جو کہ عوام میں حاجی صاحب کے نام سے مشہور ہیں، انہوں نے یہ درد محسوس کیا، اور انہوں نے ہی یہ رسالہ اپنے مریدوں کے لیے تحریر فرمایا، جو کہ اس دور کے جید علماء ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ حق قبول کرنے کی صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی، اگر ہوتی بھی ہے تو دنیاوی خوف اور مصلحت پرستی آڑے آ جاتی ہے۔ یہ کام ان دنوں وہی کر سکتا تھا جو ان دونوں چیزوں کا خواہش مند نہ ہو، صرف اللہ اور اللہ کے دین کے لیے خدمت کر رہا ہو۔ بلا شبہ وہ ایسے ہی بزرگ تھے، اور آج کی دنیا میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ لہذا ان سے التماس ہے کہ وہ میدان میں آئیں اور اس کی اشاعت میں زیادہ سے زیادہ حصہ لیں۔ اب تو کسی تعلیم یافتہ انسان کے لیے یہ کام مشکل بھی نہیں رہا کہ سوشل میڈیا کو اس سلسلے میں محرک کیا جائے، اور بڑی آسانی سے محرک کیا جا سکتا ہے، جو کہ پہلے ہی بہت زیادہ ہر سلسلے میں محرک ہے، بہت زیادہ طاقتور بھی ہے۔ اسے حقائق بتا کر اس سلسلے میں محرک کرنا آسان ہے، اور اللہ کے نزدیک بندے اور اپنی عاقبت سنوارنے کے لیے خود یہ صدقہ جاریہ شروع کرنا چاہیں تو کسی خرچے کے بغیر کر سکتے ہیں، جبکہ ثواب مفت میں ملے گا۔ اور ان سے درخواست ہے کہ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ اور اس احقر نیز میرے ساتھیوں کے ساتھ دعائے خیر فرمائیں
اس خصوصاً حضرت مسعود صاحب کے ساتھ دعا کے لیے دعا خیر فرمائے، کیونکہ وہ اس میں بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. انہوں نے تب میری توجہ اس طرح مبذول کرائی تھی، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ پھلے پھولیں اور اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے، کیونکہ آج ان کا نام تقریباً غائب ہو چکا ہے ہر جگہ سے. حتیٰ کہ ویکیپیڈیا میں بھی جہاں کہ کبھی ان کے بڑے چرچے تھے وہاں سے بھی غائب ہو چکا ہے. اب صرف ایک معمولی دیوبند کے استاد کی حیثیت سے ان کا نام وہاں موجود ہے، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں ہے. یہ کس نے کیا ہمیں نہیں معلوم، میں کسی پہ الزام نہیں دیتا، مگر ہے نہیں اب وہاں. جب ہے نہیں، کوئی اسے پڑھے گا نہیں، کوئی اسے دیکھے گا نہیں، تو کتابوں کا سلسلہ ہو یا اس مضامین کا سلسلہ ہو، وہ مضامین پڑھے جاتے ہیں جو لوگ جس میں دلچسپی لیتے ہیں. جن مضامین کو کوئی پڑھنے والا نہیں ملتا وہاں تو کچھ بھی نہیں کوئی نہ کوئی اسے پیٹرائز کرتا ہے، نہ ہی کوئی سرپرستی کرتا ہے. اس کا نتیجہ ہے کہ آج لوگ ان کا نام بھول گئے ہیں، اور ان کا نام بھولنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ اب حاجی صاحب کے نام سے مشہور ہے صرف. تو حاجی صاحب کو تو لوگ جانتے ہیں، لیکن آپ حضرت امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت اور ان کے رسالہ ہفت مسائل کا فیصلہ اگر کہیں بڑھانا چاہیں تو ذرا مشکل کام ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تک ان کے تمام تعلیمات پہنچ جائیں. اللہ تعالیٰ ہے مجھے استقامت دے کہ میں اسے آگے تک پہنچا سکوں. ہم نے اپنی گزشتہ تحریروں میں، جبکہ میں سنت و بدعت پر بات کر رہا تھا، تو وعدہ کیا تھا کہ میں حضرت امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمت اور متعلقہ 7 مسائل پہ انشاءاللہ بعد میں تحریر کروں گا. اب وعدہ حاضر ہوں، اس لیے کہ وعدہ خلافی صرف بادشاہوں کو دیتی ہے جس سے تاریخ بھری پڑی، مگر یہ فقیر سے کا شیوا نہیں ہے. چلیے اب آگے بڑھتے ہیں. پہلے تو ہم بتائیں گے کہ وہ تھے کون. اس کی وجہ یہ کہ ہمارے یہاں یہ رواج ہی نہیں ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون کہہ رہا ہے. اور حضرت امداد اللہ مہاجر مکی لوگوں اور خاص طور سے نئی نسل میں غیر معروف نام ہے. اس کی کئی وجوہات ہیں. ایک تو اب وہ اپنی عرفیت کے ساتھ زیادہ مشہور ہے، جو کہ حاجی صاحب کے نام سے زیادہ مشہور ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنا زندگی کا زیادہ تر حصہ مکہ معظمہ میں وطنی میں گزارا. تیسری وجہ یہ ہے کہ پیر خود طاقت پرواز نہ بھی رکھتا ہو تو بھی مرید اسے اڑا دیتے ہیں. مگر جہاں مرید خود اڑنے کے بعد اپنے مرشد سے اختلاف کرنے لگیں اور ان کی خانقاہ پہ بھی متصرف ہو جائیں تو صورتحال برعکس ہونا لازمی ہے. تاریخ اسلام میں اور بھی بہت سی مثالیں ہوں گی، لیکن مجھے اپنی قدم علمی کی بنا پر 2 ہی کا علم ہے. ایک حضرت امام غزالی اور دوسری حضرت امداد اللہ مہاجر مکی. امام غزالی کے ساتھ ان کے شاگردوں نے بہت بڑی زیادتی کی کہ ان کے 400 تصنیفات سے 400 تصنیفات دریابرد کر دی، یہ کہہ کر کہ ان کا علم اپنی جگہ، بے شک ہم نے انہیں انہی سے سیکھا ہے، مگر وہ اب ہمارے کام کے اس لیے نہیں رہے کہ انہیں عرفان حاصل ہو گیا. مگر یہاں وہ معاملہ تو نہیں ہے، مگر صورتحال یہ ہے کہ ان کی تصنیفات کہیں نہیں ملتی ہیں، کیونکہ پبلشر اس چیز کو چھاپتا ہے جو کہ فروخت نہیں چھاپتا ہے جو کہ فروخت نہیں ہوتی ہے. جبکہ ان کے شاگردوں کو چھاپنا تو درکنار، جو کہ انہوں نے چھپوائی بھی تھیں، انہیں بھی جلا ڈالنے کا حکم دے دیا، یہ فرما کر کہ وہ طریقت میں ہمارے پیر ہیں مگر شریعت میں نہیں ہیں. اس کو انتہائی افسوس سے ایک بہت ہی جید عالم نے اپنی میگزین میں لکھا ہے کہ میں طالب علم تھا تو میرے استاد نے رسالہ مسائل مجھے دیا کہ اس کو جا کر جلا دو، تو میں نے نصف تو جلا دیے اور نصف رکھ لیے. دوسرے دن حضرت اشرف علی تھانوی علیہ رحمت نے مجھ سے پوچھا کہ تم نے وہ رسالے جلا دیے
تو میں نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا کہ میں نے استاد محترم کے حکم پر نصف جلا دیے، نصف جو ہے وہ باقی رکھے۔ اور میں نے چھپا لیے۔ وہ اس پر بہت خوش ہوئے اور ایک آم انہوں نے مجھے انعام میں دیا۔ اب بتائیے کہ اس صورت حال میں وہ یاد کیسے رہتے، کیسے رکھے جا سکتے تھے؟ اگر آپ انہیں نہیں جانتے ہیں تو ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ 1857 کی جنگ آزادی میں جب ناکام ہوئی تو اس وقت ہندوستان کے مسلمان اس طرح تھے جیسے بغیر چروائے کے بھیڑوں کا گلا، کیونکہ اکثر علماء یا زعما شہید ہو چکے تھے یا گرفتار ہو چکے تھے۔ اس وقت سب کی نگاہیں رہنمائی کے لیے کسی کو تلاش کر رہی تھیں۔ ترقی پسند لوگوں کو سر سید احمد خان اور محمد حسین آزاد اور مولانا حالی نظر آئے، تو وہیں مذہبی حلقوں کو تھانہ بھون کی ایک خانقاہ نظر آئی جس میں ایک بزرگ گوشہ نشینی کی زندگی گزار رہے تھے جن کا سب احترام کرتے تھے، جو کہ قطب القطاب حضرت امداد اللہ علیہ رحم تھے کے نام سے جانے جاتے تھے۔ جو لوگ دردمند دل رکھتے تھے انہوں نے حاجی صاحب سے گزارش کی اور انہوں نے بے خوف و خطر خود کو اس مشن کے لیے پیش کر دیا، یہ جانتے ہوئے کہ جان جوکھوں کا کام ہے۔ ان کی باقاعدہ دستار بندی کی گئی اور ان کو امیر المومنین کا خطاب بھی دے دیا گیا، اور بطور امیر المومنین انہوں نے کچھ تاریخی فیصلے بھی کیے اور کچھ رقبہ اراضی پر کچھ دن حکومت بھی کی۔ ان کے سامنے مسلمانوں کی پستی کی وجہ کم علمی تھی۔ جس مذہب میں سب سے زیادہ زور ہمیشہ سے علم پر تھا، اسی کے ماننے والے اب علم سے نابلد ہو چکے تھے۔ گو کہ یہ بڑے تعجب کی بات تھی، لیکن حقیقت یہی تھی۔ بہرحال وہ نباز وقت تھے، بجائے جہاد کی تیاری کرنے کے، جو کہ تازہ شکست کے فوراً بعد بیکار تھی، وہ علمی جہاد میں مصروف ہو گئے۔ ابتدا اپنی خانقاہ سے فرمائی، اس کے ذریعے خفیہ طور پہ جہاد کی ترغیب بھی دیتے رہے۔ اس طرح وہ خانقاہ دارالعلوم دیوبند بنی، جو کہ آج کل ماشاء اللہ عالم اسلام کی ایک عظیم درسگاہ ہے، جس نے ہزاروں مجاہد و عالم پیدا کیے۔ انہوں نے اسی پہ اکتفا نہ کی بلکہ گاؤں گاؤں مدرسوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ بات انگریزوں تک پہنچی تو انہوں نے گرفتار کرنا چاہا۔ اور ان کے جانشاروں نے ان کو اطلاع پہنچا دی۔ وہ مکہ معظمہ ہجرت کر گئے، جبکہ ان کے شاگردوں کو کچھ عرصے جیل میں رہنا پڑا۔ ابھی وہاں سعودی انقلاب نہیں آیا تھا۔ وہ وہاں بیٹھ کر کچھ عرصے وہ قیادت فرماتے رہے۔ وہاں بھی شریف مکہ کا تسلط جب ختم ہو گیا اور وہاں سے بدعت کا طوفان ساری دنیا میں پھیلنے لگا اور ان کے اپنے شاگرد بھی دو حصوں میں بٹ گئے، تو اس وقت انہوں نے پھر جرأت سے کام لیا اور یہ رسالہ حق مسائل اور ان کا فیصلہ اس امید پر تحریر فرمایا کہ ان کے شاگرد جو کہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کی قیادت کر رہے تھے اس سے ہدایت حاصل کریں گے اور امت میں تفرقے بازی ختم ہو جائے گی۔ مگر جیسا کہ فارسی کا مقولہ ہے اور اردو کی بھی کہاوت ہے کہ ہر خواہش پوری نہیں ہوتے، لہذا اس کے ساتھ جو کیا گیا وہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں۔ بہرحال انہوں نے اپنے پیچھے اپنے بہت سے نامور مرید، بے تحاشا نامور عالم چھوڑے ہیں، جن میں مولانا اشرف علی تھانوی رحم اللہ، مولانا محمد حسین رحم اللہ اسیر مالٹا، عارف وقت حضرت محمد علی مغیری، مولانا رشید احمد گنگوہی اور ریشمی روال تحریک کے مولانا عبید اللہ سندھی وغیرہ شامل ہیں۔ ان کے علاوہ ایک بہت بڑا نام، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں
کہ الیاس صاحب کا ہے کہ جنہوں نے اتنی بڑی آرگنائزیشن بنا ڈالی جو آج تبلیغی جماعت کے نام سے موسوم ہے، لیکن وہاں کہیں آپ کو حاجی صاحب کا نام تو ملے گا، لیکن ان کا پورا نام وہاں کہیں نظر نہیں آئے گا، جن کی فہرست مرتب کر اس کے علاوہ اور اتنے نام ہیں جن کی فہرست مرتب کرنا اس چھوٹے سے مضمون میں ناممکن ہے۔ بہرحال آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ کس معیار کے عالم اور کس پائے کے بزرگ تھے، جبکہ مجھے معرفت کے بارے میں ان کا ایک قول بہت اچھا لگا، جو کہ انہوں نے اپنے ایک معتقد مرید جو کہ والی ریاست بھی تھے ان کے خط کے جواب میں تحریر فرمایا، جس میں انہوں نے لکھا تھا، آپ دعا فرمائیں کہ میں ہمیشہ کے لیے مکہ معظمہ آ کر آپ کی خدمت کروں۔ ان کا جواب یہ تھا کہ مجھے کسی خدمت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں اپنا کام فکر معاش وغیرہ خود کرنے کا عادی ہوں، بلکہ دوسروں کی خدمت بھی حسب توفیق کر دیتا ہوں۔ تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ تم وہیں رہو اور انصاف کے ساتھ حکومت کرو، اس لیے کہ امام عادل کا حشر صدیقوں کے ساتھ ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ تم یہاں آ جاؤ اور تمہارا دل وہاں پڑا رہے۔ مجھے بھی حاجی صاحب کی عظمت کا ادراک حاجی صاحب کے اسی رسالے کے ذریعے سے ہوا، جو کہ میرے دور کے کتب کے ذریعے سے مجھ تک پہنچا تھا۔ پھر جب میں پہلی دفعہ 1979 میں مکہ معظمہ پہنچا تو حاجی صاحب کے مزار پر جا کر فاتحہ پڑھنے کی خواہش میرے دل میں پیدا ہوئی۔ اس خواہش نے مجھے بہت بے تاب کر دیا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ وہاں دریافت کس سے کیا جائے کہ میں جنت المعلا میں کھڑا تھا۔ اس وقت وہاں اتفاق سے کوئی آدمی بھی نہیں تھا، اور وہاں ہزاروں قبروں کے درمیان معلوم کرنا کہ ان کا مزار جو وہاں کبھی مرجع خلائق تھا اب کہاں ہے بہت مشکل تھا، کیونکہ وہاں تو تمام عمارات بدعت قرار دے کر ڈھا دی گئی تھیں، جن میں حضور کا خاندان، بیوی اور بچے تک شامل تھے، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور میں انتقال فرمایا تھا۔ مگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے میری یہ خواہش بھی پوری فرما دی کہ ایک بزرگ کو بھیج دیا جو کہ چٹاگانگ سے آئے تھے۔ کہنے لگے کہ آپ کیا تلاش کر رہے ہیں؟ میں نے اپنا مدعا عرض کیا تو فرمانے لگے کہ میں بھی وہیں جا رہا ہوں، آپ میرے ساتھ چلیے۔ اس طرح میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ اب آتے ہیں رسالے ہفت مسائل کی طرف۔ یہ بھی مجھ تک ایک دوسرے بزرگ کے ذریعے پہنچا جو کہ صاحب کشف بزرگ تھے، جن کا نام تھا حضرت شہید اللہ، کیونکہ اس میں ان کی یہ درمندانہ اپیل بھی شامل تھی کہ اسے لوگوں میں تقسیم کیا جائے، جو کہ ان کے مرید نہیں کر سکتے تھے، جبکہ میرے دل میں ہمیشہ سے اتحاد بین المسلمین کے لیے ایک لگن تھی۔ میں نے اس کو کئی مرتبہ شائع کرایا، یہ اخباروں میں بھی شائع ہوا، پھر اپنی ویب سائٹ پر شمسجیلانی.org پر ڈال دیا۔ یہ 20-25 سال سے وہاں محفوظ تھا کہ میرے بہت ہی پیارے دوست جناب مسعود صاحب کی انتخاب پڑ گئی، تو انہوں نے مجھ سے کہا کیوں نہ آپ اسے امیج سے نکال کے یونیکوڈ میں ڈال دیں تاکہ ہر ایک کی پہنچ میں آ جائے۔ اب قوم بھی نہ صرف ٹکڑیوں میں تقسیم ہو چکنے کے نتائج بھگت چکی ہے، اور بھگت رہی ہے، لہٰذا یہ رسالہ جو کہ اب ناپائید ہے، میں دوبارہ یونیکوڈ اور ویڈیو میں پیش کر رہا ہوں تاکہ اپنی ویب سائٹ پر دوبارہ نئی حیت میں ڈال دوں۔ اس میں جن 7 مسائل کی انہوں نے بات کی ہے وہ ہم انہیں انہی کی تحریر میں پیش کریں گے۔ فرق یہ ہوگا کہ یونیکوڈ میں ہوگا، جو کہ اب پوری دنیا میں تمام اردو پڑھنے والے بآسانی پڑھ سکتے ہیں۔ ان 7 مسائل میں سے 5 مسائل عملی ہیں، 2 علمی ہیں۔ ان میں سے مولود شریف، فاتح مروجہ، عرس و سما، نظائر غیر اللہ، جماعت ثانیہ، اور 2 علمی ہیں، امکان نظیر، امکان قلب، جو کہ انہی کے الفاظ میں ہیں۔ صدق اللہ وما علینا الا البلاغ۔